بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پالیٹکس ٹوڈے کے ساتھ میں ہوں سلمان عابد۔ پاکستانی ریاست کے بہت سے چیلنجز ہیں۔ ان چیلنجز میں ایک بڑا چیلنج جو اس وقت ریاست کو درپیش ہے وہ ہے انتہا پسندی، شدت پسندی، پرتشدد رجحانات اور ساتھ ساتھ دہشت گردی کے واقعات۔ اب یہ معاملہ محض مذہبی نہیں رہا بلکہ ہمیں علاقائی بنیادوں پر، لسانی بنیادوں پر، فرقہ وارانہ بنیادوں پر، سیاسی بنیادوں پر ایک ایسی تقسیم غالب نظر آتی ہے جو معاشرے کے مجموعی مزاج کو پرتشدد رجحانات میں تبدیل کر رہی ہے۔ اے پی ایس کے واقعے کے بعد ہم نے 20 نکاتی نیشنل ایکشن پلان بنایا، ضرب عضب شروع کیا، پھر اس کے بعد ضرب رد الفساد شروع ہوا، پھر اس کے بعد نیشنل سیکیورٹی پالیسی بنی، پھر اس کے بعد ہم نے پیغام پاکستان کا ڈاکومنٹ تیار کیا تاکہ فرقہ وارانہ سیاست جو ہے اور فرقہ وارانہ مزاج جو ہے اس کا خاتمہ ہو سکے۔ پھر عورتوں کو اس عمل میں، اس جنگ میں شامل کرنے کے لیے دختران پاکستان کا دستاویز جو ہے وہ بھی تیار کیا۔ یعنی بہت کچھ ہم نے کیا، اور ان تمام چیزوں سے کو بنیاد بنا کر اس دہشت گردی کی جنگ اور انتہا پسندی کی جنگ سے نمٹنے کے لیے جو ہم نے حکمت عملی اختیار کی، اس نے وقتی طور پر تو ہمیں ضرور کامیابی دی، انتظامی بنیادوں پر تو ضرور کامیابی دی، لیکن سیاسی بنیادوں پر، علمی اور فکری بنیادوں پر وہ کامیابی نہیں مل سکی جو پاکستان توقع کرتا تھا۔ اور اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے یہ جنگ بنیادی طور پر سیاسی تنہائی میں لڑی ہے، اور سارے فریقین ایک ہونے کی بجائے ایسے محسوس ہوتا تھا جیسے ہم نے ان کو جبر کی بنیاد پہ، ڈر کی بنیاد پہ، دباؤ کی بنیاد پر ایک کیا ہوا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہماری سیاسی قیادت جو ہے، چاہے وہ کسی بھی دور کی حکومت ہو یا اپوزیشن ہو، اس نے اس جنگ کو اس طرح سے لیڈ نہیں کیا جس طرح سے اس کو لیڈ کرنا چاہیے تھا۔ وہ سیاسی سمجھوتوں کا شکار ہوئی۔ آپ نیشنل الیکشن پلان میں جو کام سیاسی حکومتوں کو کرنا تھا وہ نہیں ہو سکا۔ ہماری سیاسی حکومتوں نے اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے اس جنگ سے نمٹنے کے لیے ایپکس کمیٹیاں تشکیل دیں، وفاق کی سطح پر، صوبوں کی سطح پر اور مقامی سطح پر، اور وزیر اعظم، چیف منسٹر، ڈپٹی کمشنر وغیرہ جو ہیں وہ اس کمیٹی کے ساتھ جڑے ہوتے تھے، لیکن پھر بھی نتیجہ وہ نہیں نکل سکا جو ہم نکالنا چاہتے تھے۔ حالیہ دنوں میں تواتر کے ساتھ جو واقعات دہشت گردی کے ہو رہے ہیں، ہمارے فوجی بھائی جس انداز سے شہید ہو رہے ہیں، اپنی جانوں کا نذرانہ دے رہے ہیں، یا جو ہمارے سیکیورٹی اہلکار ہیں کسی بھی شعبے سے، وہ جس طرح سے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں اور دہشت گردی کا نشانہ بن رہے ہیں، اور جس طرح سے دہشت گرد جو ہیں وہ پاکستانی ریڈ کو چیلنج کر رہے ہیں، تو دوسری طرف پرتشدد رجحانات ریاستی ریڈ کو چیلنج کرتے ہیں۔ یہ جو حال ہی میں سوات کا واقعہ ہوا جہاں سیالکوٹ کے ایک شہری کو زندہ جلا دیا گیا، یعنی آپ اندازہ لگائیے، ریاستی نظام پر اعتماد نہیں ہے، حکومتی نظام پر اعتماد نہیں ہے، عدالتی نظام پر اعتماد نہیں ہے، پولیس کے نظام پر اعتماد نہیں ہے، جسٹس کے سسٹم پر اعتماد نہیں ہے، لوگ خود انصاف کرنا چاہتے ہیں۔ اور یہ جو ہجوم کی کیفیت ہے، اگر اس میں ہم نے یہ طے کرنا ہے کہ کون مسلمان زیادہ ہے اور کون مسلمان کم ہے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جنگ جو ہے وہ ہماری بہت نیچے گراس روٹ لیول تک پہنچ چکی ہے۔ ہم نے انتہا پسندی کو روکنے کے لیے جو علمی اور فکری بنیادوں پر کام کرنا تھا وہ نہیں کیا، رائے عامہ بنانے والے افراد یا اداروں کی سطح پر جو کام کرنا تھا وہ نہیں کیا، اور تواتر کے ساتھ یہ جتنے بھی منصوبے میں نے بتائے، جتنے بھی پروگرام ہم نے شروع کیے 2014 سے لے کر 2023 تک، کسی چیز کا یہ انالیسز نہیں کیا جا رہا کہ ہم اس سارے عمل میں ناکام کیوں ہیں۔ ہم نے کئی طرح کے نیشنل بیانیے بنانے کی کوشش کی لیکن وہ انتہا پسندی کو روک نہیں سکے۔ ہمارے فکری تضادات، ہمارے فکری مغالطے اور یہ جو سمجھوتوں کی سیاست تھی، یا یہ طالبان کے ساتھ جو ہے دوستی کرنا یا طالبان کو اپنا دشمن سمجھنا، یا ان سے بات چیت کرنا یا بات چیت نہ کرنا، یا افغان طالبان ہوں یا پاکستان تحریک طالبان کے گروپ ہوں، ان سب سے پھر ہندوستان کے معاملات، افغانستان کے معاملات، ایران کے معاملات، یعنی ہر جگہ پر ہمارا نہ صرف داخلی ڈیفیسٹ ہے
بلکہ علاقائی اور خارجی ڈیفیسٹ بھی ہے۔ اور ایسے لگتا ہے کہ بظاہر ہماری ریاست جو ہے، جس نے چند بنیادی نوعیت کے معاملات پہ توجہ دینی تھی، وہ پاکستان کی داخلی سیاست میں الجھ کر رہ گئی ہے۔ سیاسی تقسیم اس قدر گہری ہو چکی ہے کہ اس نے صرف سیاست کو متاثر نہیں کیا، بلکہ ریاست کے مجموعی نظام کو متاثر کیا ہے۔ ہر فریق اس تقسیم کا شکار ہوا ہے، اور جب وہ تقسیم کا شکار ہوا ہے تو اس کے گیپ، اس کا لکونہ، اس کا جو خلا ہے، اس کو دہشت گرد عناصر نے پورا کرنے کی کوشش کی اور ریاستی ریٹ کو چیلنج کیا ہے۔ اور جو لوگ خود سڑکوں پر انصاف کرتے پھر رہے ہیں، وہ بھی پوری ریاست کی ریٹ کو چیلنج کر رہے ہیں۔ اب اسی اثنا میں ہم اپنی غلطیوں کا انالیسس کیے بغیر ایک بار پھر آپریشن عزم استحکام کے نام سے ایک نیا آپریشن لانچ کر رہے ہیں۔ شہباز شریف وزیر اعظم کے طور پر اس آپریشن کی منظوری دیتے ہیں۔ اپوزیشن کو اس پر احتجاج ہے کہ اس آپریشن کی منظوری میں ان کو شامل نہیں کیا گیا، پارلیمنٹ کو نظر انداز کیا گیا ہے، سیاسی جماعتوں کو نظر انداز کیا گیا ہے، اپوزیشن کو نظر انداز کیا گیا ہے، اس لیے یہ عمل شروع ہوتے ہی ایک متنازع شکل اختیار کر گیا ہے۔ لیکن پھر سوال وہی ہے کہ کیا ہم نے اس طرح کی جنگوں کی قیادت اس انداز میں کرنی ہے کہ وہ سیاسی، جسے کہتے ہیں محاذرائی کا شکار ہو جائے، سیاسی تقسیم کا سبب بن جائے؟ ساروں کو شامل کیے بغیر ہم طاقت کے زور پر اسلام آباد میں بیٹھ کے اس نظام کو چلانا چاہتے ہیں؟ اور اس جنگ سے نمٹنے کے لیے، اس بیانیے کو مضبوط طاقت دینے کے لیے جو ہمیں اصلاحات کرنی ہے، چاہے وہ ہمارے اینٹی ٹیررسٹ کوڈز ہوں، چاہے وہ ہماری پولیس ہو، چاہے وہ ہماری جوڈیشری ہو، چاہے وہ نیکٹا جیسے ادارے ہوں، چاہے وہ آپ کا ڈسٹرکٹ کا مینجمنٹ سسٹم ہو، پروونشل مینجمنٹ سسٹم ہو، کسی جگہ پر بھی ہم اداروں کی اصلاحات کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اداروں کو اس کی اصلاح کیے بغیر کیسے اس جنگ سے نمٹا جا سکے گا؟ کیسے لوگوں کے مزاج میں جو شدت پسندی آئی ہے اس کا مقابلہ کیا جا سکے گا؟ یہ بڑا آسان ہو گیا ہے کہ ہم سارے معاملات کی ذمہ داری کبھی افغانستان پہ ڈال دیں، کبھی بھارت پہ ڈال دیں، کبھی امریکہ پہ ڈال دیں، کبھی چائنا پہ ڈال دیں، لیکن خود اپنا داخلی احتساب کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ ہم سے کیا غلطیاں ہو رہی ہیں، ہمارے کون سے ایسے فکری مغالطے ہیں جس میں ہم الجھ کر رہ گئے ہیں، وہ کون سے ایسے اقدامات ہیں جو ناگزیر ہو گئے ہیں لیکن ہم کرنے سے گھبراتے ہیں، وہ کون سے ایسے اقدامات ہیں جس پر ہم سیاسی سمجھوتوں کا شکار ہو چکے ہیں، وہ کون سا ایسا سسٹم ہے جس کے اندر نہ ہماری پالیٹکس مضبوط ہو رہی ہے، نہ ڈیموکریسی مضبوط ہو رہی ہے، نہ کانسٹیٹیوشن مضبوط ہو رہا ہے، نہ رول آف لا مضبوط ہو رہی ہے، نہ سیکیورٹی مضبوط ہو رہی ہے۔ چائنیز کا بھی جو میجر کنسرن وہ یہی ہے کہ جی اپنی سیکیورٹی کو بہتر بنائیں۔ دنیا ہمیں بار بار سیکیورٹی کا تانا دے رہی ہے۔ بھارت کا وزیر اعظم بیٹھ کے کہتا ہے کہ پاکستان دہشت گردی کی اماج گاہ ہے۔ تو یہ ساری کہانی بیان کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر پاکستان نے دہشت گردی سے کا مقابلہ کرنا ہے، انتہا پسندی کا مقابلہ کرنا ہے، شدت پسندی کا مقابلہ کرنا ہے، تو محض یہ انتظامی نوعیت کی جنگ نہیں ہے کہ آپ چند دہشت گردوں کو عبرت کا نشانہ بنا دیں، ان کو مار ڈالیں، ان کو ختم کر دیں اور اس کے بعد پھر دوبارہ آ جائیں۔ یہ جو ریئیکشنری اپروچ ہے یہ ہمارے لیے مسائل کی جڑ بن رہی ہے۔ ایک لانگ ٹرم پالیسی، ایک مڈ ٹرم پالیسی، ایک شارٹ ٹرم پالیسی کا فقدان ہے، اور جس طرح سے جامع انداز میں سب فریقوں کو ساتھ لے کر چلنے کا جو معاملہ ہے اس میں بھی کافی کوتاہیاں ہو رہی ہیں۔ میڈیا کے محاذ پہ، سوشل میڈیا کے محاذ پہ جس طرح سے چیزوں کو روکا جانا چاہیے تھا وہ نہیں رک رہی۔ ہمارے مدارس کی سطح کے اوپر، ہمارے تعلیمی نظام کی سطح کے اوپر جو اقدامات ہونے چاہیے تھے وہ نہیں ہو پا رہے۔ یعنی پورا ریاست کا بیانیہ ظاہر کرتا ہے کہ ہم پرتشدد ہوتے جا رہے ہیں، اور وہ اس لیے بھی ہوتے جا رہے ہیں کہ ہماری سیاست پرتشدد ہوتی جا رہی ہے۔ یہاں لوگوں کے فنڈامنٹل رائٹس جو ہیں وہ متاثر ہو رہے ہیں، لوگوں کے جو بنیادی نوعیت کے کنسرنز ہیں ان کو ہم نظر انداز کر رہے ہیں۔ تو لوگوں میں غصہ تو آئے گا، نفرت تو پھیلے گی، ان کے اندر غیر یقینی صورتحال تو پیدا ہوگی، انسرٹنٹی جب کریٹ ہوگی تو وہ اس کا اظہار ایک منفی طرز عمل کے ساتھ ہی کریں گے نا۔ تو اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں محض یہ مسئلہ مذہبی نہیں ہے، بلکہ سیاسی نوعیت کا بھی ہے، سماجی نوعیت کا بھی ہے، معاشی نوعیت کا بھی ہے، قانونی نوعیت کا بھی ہے۔ پھر دہشت گردوں کو کیفر کردار تک نہ پہنچنا، ان کی سزاؤں کا نہ ہونا، اور ڈنکے کی چوٹ پہ وہ ریاست کی رٹ کو چیلنج کر کے اپنی رٹ قائم کرتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں بتا رہی ہیں کہ پاکستان کو اگر آگے جانا ہے تو یہ جو انتہا پسندی، دہشت گردی، شدت پسندی کا چیلنج ہے اس کو ایک بڑے چیلنج کے طور پر قبول کرنا ہوگا، بغیر کسی اگر مگر کے، بغیر کسی تضادات کے، بغیر کسی فکری مغالطے کے۔
آپ جب تک اس کو لیڈ نہیں کریں گے، اور وہ بھی لیڈ پوری قوم کرتی ہوئی نظر آئے، اس قوم کے تمام سٹیک ہولڈر کرتے ہوئے نظر آئیں، علمی بنیادوں پر، فکری بنیادوں پر، قانونی بنیادوں پر، انتظامی بنیادوں پر، سیاسی بنیادوں پر، معاشی بنیادوں پر جب آپ اس کا علاج تلاش کریں گے تو ہم اس جنگ سے باہر نکل سکیں گے۔ یہ جنگ بہت بڑی ہے، اس نے پورے ریاستی نظام کو کھوکھلا کر دیا ہے، کمزور کر دیا ہے۔ ہماری داخلی سطح پر بھی اور ہماری خارجی اور علاقائی سطح پر بھی جو پوزیشن ہے، جو لیجیٹیمیسی ہے، جو کریڈیبلٹی ہے، وہ بہت ڈیمیج ہوئی ہے، اور ایسے لگتا ہے جیسے ہماری ریاست ایک پرتشدد ریاست بنتی جا رہی ہے۔ اس سے باہر نکلنے کے لیے ان غیر معمولی حالات میں ہمیں غیر معمولی اقدامات کے ساتھ آگے بڑھنا ہوگا۔ اسی میں پاکستان کی داخلی خود مختاری اور داخلی سلامتی اور داخلی سیکیورٹی جو ہے وہ جڑی ہوئی ہے۔